قم اللیل الا قلیلا، قلیلا کا حاشیہ یہ قرآن کے مشکل مقامات میں سے ایک مشکل مقام ہے۔ لکھیں جی، قلیلا کا استثناء ہو تو نصف سے کم مراد ہوتا ہے۔ آگے نصف ہو بدل کیسے بن گیا؟ قلیلاً سے اسے تو کم ہونا چاہیے تھا۔ بڑی احتیاط سے لکھنا ہے، میں پھر جملہ دہرا دیتا ہوں۔ قلیلاً کا استثناء ہو تو نصف سے کم مراد ہوتا ہے، تو آگے نصف ہو بدل کیسے بن گیا قلیلاً سے؟ اسے تو کم ہونا چاہیے تھا۔ جواب ہے نصف ہو اللیل سے بدل ہے، قلیلاً سے نہیں۔ لیکن باعتبار افراد اللیل نہ کہ اجزاء اللیل، خلاصہ کسی رات قیام کرو اور کسی رات نہ کرو، آپ کی مرضی۔ اگر قیام کرو تو نصف حصہ یا نصف سے کم یا نصف سے زیادہ۔ نوٹ، معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض نہیں تھی۔ آج مولانا حسین علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھ لیں۔ نمبر 2 جواب، قم اللیل الا قلیلا علیحدہ جملہ ہے اور نصف ہو اس کا فعل محذوف ہے۔ کل کم 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 اس کا فعل محذوف ہے کم۔ نوٹ، سورۃ مزمل کی آیت نمبر 2 کو آیت نمبر 20 سے منسوخ مانا جاتا ہے، مگر بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب آیت نمبر 2 منسوخ نہیں، اور آیت نمبر 20 میں نماز تہجد کے اوقات زیادہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔
اور انسانی فطرت کے مطابق رعایت دی گئی ہے۔ لہذا حکم استحبابی ہے۔ البتہ بعد میں اہتمام ختم کر دیا گیا۔ تہجد آپ پر پہلے ہی سے مستحب تھی، اور اہتمام تھا۔ اب آ جائیں آیت نمبر 20 پر۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اس کے سامنے لکھیں۔ یہ آیت نمبر 2 کے لیے ناسخ نہیں بلکہ وضاحت ہے۔ کیونکہ تم نصف اور ثلث کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رات دن گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا جس قدر آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ مولانا نیچے آ جائیں۔ عالم اللہ تو سو فتح علیکم فقر ما تیسر من القرآن عالمان سیکون منکم مرضا، اس کے سامنے لکھیں۔ تنظیم کے اراکین کے لیے نمبر ایک تنظیم کے اراکین کے لیے قرآن سیکھنا لازمی ہے۔ دن کو دنیاوی کام کریں تو رات کو قرآن سیکھا کریں۔ نمبر 2 تنظیم میں صاحب مال افراد کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ توحید کی اشاعت میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 مجاہدین کا ہونا ضروری ہے۔
تاکہ مخالفین سے لڑ کر جماعت کی حفاظت کی جا سکے۔ آگے آ جائیں جی، آخرون یقاتلون فی سبیل فقرؤوا ما تیسر منہ، اس کے سامنے لکھیں بیمار، ضعیف، مسافر، مجاہد۔ بیمار، ضعیف، مسافر، مجاہد، بوجہ مصروفیات و مجبوری قیام اللیل نہیں کر سکیں گے۔ لہذا جس قدر آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ البتہ فرض نماز کی پابندی ضرور کرو۔ بالکل آخری آیت ہے، ہوا خیرم و اعظم اجرا، اجرن کا جملہ لکھیں۔ مرتے وقت کہے کہ اتنا مال فلاں کو دینا، اس سے بہتر ہے کہ زندگی میں دے کر جاؤ۔ سورت کا نام ہے سورت المزمل، میں نے اسمی ربط لکھا ہے مزمل پیغمبر، تم بھی اس مسئلے کو کھول کر بیان کرو۔ سورت کا معنوی ربط اس بات توحید اور نفی شرک کا مضمون مکمل اور مدلل بیان ہو چکا۔ اب آپ تلاوت قرآن میں مصروف رہیں، توحید پر ثابت قدم رہیں اور مسئلہ توحید کی تبلیغ جاری رکھیں۔ خلاصہ، سورت کی ابتدا اور انتہا میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، درمیان میں دعوی توحید آئے گا، فاتخذہ وکیلا، تسلی للنبی آئے گی، تخویف دنیاوی اور اخروی آئے گی کفار کے لیے۔ سورت کے آخر میں ضمناً ترغیب انفاق اور ترغیب قتال آئے گی۔ امتیازات میں نے لکھے، المزمل یہ ذکر، قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم، رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قولا ثقیل قرآن ہے، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ چند امتیازات آپ کو سنائے، اور بھی میں نے امتیازات لکھے ہیں۔ سورت کا دعویٰ لکھے جی آپ، الترغیب الی تلاوت القرآن، میں اردو میں بھی لکھوا سکتا ہوں لیکن مجھے شوق ہے ہمارے ساتھی عربی میں مہارت کریں نا جی، آسان ہے الفاظ۔ الترغیب الی تلاوت القرآن و دعوت توحید والرد علی الشرک فی التصرف۔ اب میں معنی کرتا ہوں، آپ غور کریں۔ سورت کا دعویٰ تو سنا دیں، الترغیب الی تلاوت القرآن، آسان لفظ ہے، تلاوت قرآن کا شوق دلایا، توحید کا دعویٰ آئے گا اور شرک کی تردید آئے گی، شرک فی التصرف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے،
قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو وہ کسی رات کو، رات کے نیچے کسی لکھنا ہے کیونکہ اشکال ہے نا جی، اس کو حل کریں گے، کسی رات کو، الا قلیلا مگر کم، قلیلا کے نیچے لکھیں کسی رات کو نہ اٹھو، نصفہ کم حصہ اس، آدھا حصہ اس کا، او انقص منہ قلیلا، یا کم کر دو اس میں سے قلیلا تھوڑا، اب نصف ہو، نصف پر دو لکھیں انگریزی والا، من ہو کے نیچے بھی دو لکھیں، یا کم کر دو اس نصف میں سے قلیلا تھوڑا حصہ، او زد علیہ، یا زیادہ کر دو اس نصف پر، ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ترتیلا، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، صاف صاف پڑھیے، ایک ایک لفظ سمجھ آئے۔ اب مولانا مہربانی کریں، جو حاشیہ میں نے لکھوائے اس حاشیے کو حل کریں گے، لیکن آپ پہلے آیت پر نظر کریں۔ بڑے ساتھی، دور حدیث شریف والے، مفتیان کرام، موقوفون علیہ والے ساتھی، جو میں نے لفظ نیچے لکھوائے ہیں ان کو نہیں دیکھنا، کسی رات کو نہ اٹھ، ان کو نہیں دیکھنا، اب آپ نے آیت کو دیکھنا ہے، مہربانی کریں اور غور کرنا ہے، پھر یہ آیت نہیں آئے گی۔ کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب، قم اللیل، رات کو اٹھو، الا قلیلا مگر کم، نصفہ، آدھا حصہ اس کا، بس آگے نہیں چلتے۔ اشکال یہ ہے، قلیلاً اور نصفہ، قلیلاً مبدل منہ ہے اور نصفہ اس سے بدل ہے۔ اب قلیلاً کو چھپا دیں، قم اللیل، میرے پیغمبر رات کو اٹھو، نصفہ، آدھا حصہ، 6 گھنٹے کی رات ہے نا، 3 گھنٹے میرے پیغمبر عبادت کرو۔ اب اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نصفہ کو بدل بنایا قلیلاً سے، پہلے فرمایا رات کو اٹھو مگر کم، کتنا کم؟ یعنی نصفہ، آدھا حصہ اٹھو، 3 گھنٹے عبادت کرو، 6 گھنٹے کی رات میں بنا رہا ہوں۔ میرے پیغمبر رات کو اٹھو مگر کم، ساری رات نہیں، کتنا اٹھو؟ نصفہ، یعنی 3 گھنٹے اٹھو، 3 گھنٹے عبادت کرو۔ اب حاشیے کو دیکھیں، اشکال یہ ہے، جب قلیلاً کا استثناء تم کر رہے ہو رات سے، تو قلیلاً نصف سے کم مراد ہوتا ہے۔ 6 گھنٹے کی رات ہے، 2 گھنٹے مراد ہوں گے، 1 گھنٹہ مراد ہوگا، 2.5 گھنٹے، نصف سے کم مراد ہوتا ہے۔ جب قلیلاً نصف سے کم مراد ہوتا ہے تو نصف اسے بدل کیسے بن سکتا ہے؟ کیا اشکال ہے مولانا؟ رات کو اٹھو میرے پیغمبر، کتنا اٹھو؟ قلیلاً، کم۔ اب کم جو ہے یہ نصف سے تھوڑا ہوتا ہے، 6 گھنٹے کی رات ہے، 3 گھنٹے سے کم، 2 گھنٹے اٹھو، 1 گھنٹہ اٹھو، 1.5 گھنٹہ اٹھو، تو قلیلاً آدھے سے کم ہوتا ہے، تم نے نصف کو اسے بدل کیسے بنایا؟ اگر اس کو بدل بناؤ گے تو قلیلاً سے نصف بدل بنا درست نہیں ہے، ادھر نصف کہتے ہو، ادھر نصف سے کم کہتے ہو۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ نصف قلیلاً سے بدل ہے ہی نہیں، نصف اللیل سے بدل ہے۔ کس سے بدل ہے؟ اب میرا جملہ آپ نے خیال سے سننا ہے، لیکن میری طرف دیکھ کر، سارے علماء کرام مہربانی کریں، مشکل بات ہے۔ ایک ہے رات کے اجزاء، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 ہیں، 12 ہیں، 1 ہے، 2، یہ اجزاء ہے۔ کون سا وقت ہے رات کا؟ جی 9 بجے ہیں، اب کیا ہے جی 12 بجے ہیں، اب کیا جی 2 بجے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجزاء اللیل۔ ایک ہوتے ہیں افراد اللیل، آج ہفتے کی رات ہے،
آج اتوار کی رات ہے، آج پیر کی رات ہے، یہ ہیں افراد اللیل، اور جو گھنٹے ہیں یہ ہیں اجزاء اللیل۔ تو اب یہ جو بدل ہم بنا رہے ہیں یہ اجزاء اللیل سے نہیں ہے، یہ افراد اللیل سے ہے۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر رات کو اٹھو، اس لیے میں نے آپ کو یہ لفظ لکھوائے ہیں، قم اللیل، اٹھو کسی رات کو، ہفتے والی رات اٹھو آپ کی مرضی، بدھ والی رات اٹھو آپ کی مرضی، منگل کی رات اٹھو آپ کی مرضی، الا قلیلاً، کسی رات کو نہ بھی اٹھو آپ کی مرضی۔ تو یہ استثناء جو ہے یہ اجزاء اللیل سے نہیں ہے، افراد اللیل سے ہے۔ آپ کو اختیار تھا کسی رات کو اٹھیں کسی رات کو نہ اٹھیں، اس معنی کے مطابق آپ پر تہجد فرض نہیں تھی، تہجد مستحب تھی، البتہ اہتمام تھا۔ میرے پیغمبر خوب ذوق و شوق کے ساتھ اٹھو نا، اٹھنا پھر بھرپور طریقے سے ہے، اہتمام تھا، بعد میں اہتمام ختم کر دیا گیا۔ اشکال کا جواب سمجھ آیا؟ حاشیے کو پڑھیں، آپ نے پڑھنا ہے، حاشیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ حوصلے سے پڑھیں، جلدی نہ کریں، ڈیوو گاڑی نہیں بھگانی، حوصلے سے۔ قلیلاً کا استثناء ہو، اب مہربانی کریں نصفہ کو چھپا دیں، قم اللیل الا قلیلاً ظاہر رکھیں۔ قلیلاً کا استثناء ہو تو نصف سے کم مراد ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر رات کو اٹھو، کم، آدھے سے کم اٹھو۔ اچھا، تو آگے نصفہ بدل کیسے بڑھ گیا قلیلاً سے؟ ادھر کہتے ہو آدھے سے کم اٹھو، ادھر کہتے ہو آدھے رات اٹھو، تو کیا جواب دیا؟ قلیلاً ہم نے کہا استثناء جو ہے یہ کس سے ہے؟ نصفہ بدل ہے قلیلاً سے، ٹھیک ہے بدل ہے، لیکن اجزاء اللیل سے نہیں ہے، افراد اللیل سے ہے۔ کس سے ہے؟ اجزاء اللیل سے نہیں، افراد اللیل سے۔ کسی رات کو اٹھو کسی رات کو، یہاں گھنٹے مراد ہی نہیں ہیں، یہاں گھنٹے مراد ہی نہیں ہیں، اس سے تو مراد ہی راتیں ہیں، بھئی کسی رات کو اٹھو کسی کو نہ اٹھو آپ کی مرضی۔ ایک جواب، اور دوسرا جواب یہ ہے قم اللیل الا قلیلا الگ جملہ ہے، ہم اس کو بدل بنا ہی نہیں رہے۔ نصفہ اس کا فعل محذوف ہے، قم نصفہ اس کا فعل محذوف ہے، وہ بات پوری ہو گئی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے پیغمبر رات کو اٹھو نصف سے کم کم ہو، بس آگے جملہ الگ ہے، قم نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یہ الگ جملہ ہے۔ میرے پیغمبر اٹھو آدھا، اس سے کم، اس سے زیادہ۔ اب میری طرف دیکھیں، میں انگلیوں کا اشارہ آپ کو سناؤں، میں عوام کو یوں سنایا کرتا ہوں، مقام تو بڑا مشکل ہے، یہ پیچیدگیاں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتا، آسان بات کرتا ہوں۔ 6 گھنٹے کی رات ہے، میں عوام کو یوں سمجھاتا ہوں، 6 گھنٹے کی رات ہے، نصفہ قم نصفہ، میرے پیغمبر آدھی رات اٹھو جا کر عبادت کرو، تو 6 گھنٹے میں آدھی رات کتنی بنی؟ 3 گھنٹے، 3 گھنٹے عبادت کرو، 3 گھنٹے سو جاؤ، آپ کی مرضی۔ اب انقص منہ قلیلا، یا نصف سے کم کر دو، 3 سے کم 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، پونے 3 سے کم، او زد علیہ، یا نصف سے زیادہ کر دو، 4 گھنٹے عبادت کرو، 2 گھنٹے سو جاؤ، آپ کی مرضی۔ مقام حل ہو گیا؟ پھر میری طرف دیکھیے گا، 6 گھنٹے کی رات ہے، آدھی رات 3 گھنٹے جاگو، 3 گھنٹے سوو، آدھے سے کم کر دو، 2 گھنٹے جاگو عبادت کرو، 4 گھنٹے سو جاؤ، یا نصف سے اوپر لے جاؤ، 4 گھنٹے عبادت کرو، 2 گھنٹے سو جاؤ، آپ کی مرضی، آپ کے لیے کوئی پابندی۔ اور کسی رات کو اٹھو کسی کو نہ اٹھو یہ بھی پابندی نہیں ہے میرے پیغمبر، اور جتنا مرضی عبادت کرو، 2 گھنٹے کرو، 3 گھنٹے کرو، یا اوپر لے جاؤ 4 گھنٹے کرو، آپ کی مرضی، آپ کے لیے کوئی پابندی۔ پہلے اہتمام تھا، بعد میں اہتمام ختم کر دیا گیا، تہجد آپ پر فرض ہوئی نہیں تھی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اب میں مانا کرتا ہوں، اب یوں کریں نا آپ، میں آسانی کے لیے آپ کو 3-2 لکھوا دیتا ہوں، نصفہ پر لکھے 3 گھنٹے، رات ہم نے کتنی بنائی؟ 6 گھنٹے کی، تو نصفہ کتنا بنا؟ 3 گھنٹے۔ اب انقص اس 3 سے کم کر دو، اب انقص کے نیچے لکھ لیں 2 گھنٹے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، 1.5 بھی ہو سکتا ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے۔
او زیدہ لئیے یا 3 سے اوپر کر دو، اوپر لے جاؤ، زیادہ کر دو، 4 لکھ لیں، 4 گھنٹے۔ اب مقام حل ہو گیا، 3 گھنٹے عبادت کرو، 2 کرو، 4 کرو، آپ کی مرضی۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پڑھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ترتیلاً، آہستہ آہستہ۔ ہاں ڈیبو والی سپیڈ نہ لگاؤ، ختم اللہ سرون لا یؤمنون، سمجھ نہیں آ رہے کیا پڑھ رہا ہے قاری صاحب؟ میاں صاحب ایویں پڑھ دے ہوں دے ہو؟ اچھا بات ٹھیک ہے مولانا، میں نے ترتیل کا آپ کو جملہ عرض کر دیا تھا، آپ لکھ لیں۔ صاف صاف پڑھنا تاکہ ایک ایک لفظ سمجھ آئے۔ ترتیل کہتے ہیں لفظ کو منہ سے صاف صاف ادا کرنا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم ان قریب بھیجنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈالنے والے، القا یلقی ڈالنا یعنی بھیجنا، یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالنے والے ہیں قولاً ثقیلا، بات بڑی وزنی بات، ثقیلاً وزنی بات ڈالنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا اب اس کا جملہ اوپر لکھ لیں، چھوٹا سا ثقیلاً کے اوپر۔ اس کے مضامین مشرکین پر بھاری ہیں، اس کے مضامین مشرکین پر بھاری ہیں۔ دوسرا جملہ سامنے لکھیں، قرآنی احکام، اب یہ نمبر 2 ہے، قرآنی احکام و فرائض پر عمل کرنا بھاری ہے۔ قرآنی احکام و حدود و فرائض پر عمل کرنا بھاری ہے۔ دونوں باتیں عرض کر دیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان سنل کی پہلی علت تھی، اب دوسری علت آ گئی، یقیناً اٹھنا رات کا، ناشیہ اٹھنا، قیام کرنا، یقیناً قیام کرنا، اٹھنا رات کا، ہی اشد وطئا، وہ بہت مضبوط ہے، روئے موافقت دل کے، وطئا دل کی موافقت، رات کو بندہ اٹھے تنہائی ہوتی ہے، دل اور زبان موافق ہوتے ہیں، جو بات دل میں ہوگی زبان سے وہی نکلے گی، دل اور زبان کی موافقت ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہوتا نہیں۔ واقوم قیلا، اور بہت سیدھے ادروئے بات کے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، علت نمبر 3، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں سبحا شغل ہوتا ہے، طویلاً بڑا لمبا، شغل ہوتا ہے بڑا لمبا، مصروفیت ہوتی ہے بڑی لمبی۔ نیچے لکھ لیں، امور خانہ داری و تبلیغ، دن میں تبلیغ بھی کرنی ہوتی ہے، گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دعوی توحید ذکر کرتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام ذکر کرو نا، ذکر کرتے رہو، امر ابقائی، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اکیلے ہو اس اللہ کریم کی طرف، تبتیلاً اکیلا ہونا، تبتیلاً کے نیچے لکھ لیں عبادت میں اس اللہ کریم کے لیے اکیلے ہو، یعنی خالص عبادت اسی اللہ ہی کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی۔ اور رب المشرق والمغرب، یہ واذکر اور تبتل کی علت آ گئی، کیوں رب کا نام یاد کرتے رہو، کیوں اللہ کریم کے لیے عبادت میں اکیلے ہو، خالص عبادت اللہ کریم کی کیوں کرو، اور رب المشرق ہوا، رب المشرق عبارت کیا تھی؟ ہوا مبتدا محذوف، وہ اللہ کریم مالک ہے مشرق کا اور مغرب کا، نیچے لکھ لیں ساری دنیا، مراد کیا ہے؟
ساری دنیا لا الہ الا ہوں، نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، فاتخذہ وکیلا، پس بنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کریم کو کام بنانے والا، اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا نہیں۔ واصبر علی ما یقولون، تسلی اور صبر سے کام لیجیے میرے محبوب ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں، جو باتیں کہہ رہے ہیں ان پر صبر سے کام لیجئے۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دو میرے محبوب ان کو حجرًا جمیلا، چھوڑ دینا خوبصورت انداز میں ان کو چھوڑ دو۔ کیا معنی تبلیغ چھوڑ دو؟ نیچے لفظ لکھیں یعنی تعلق نہ رکھ، وَاحْجُرْهُمْ کے نیچے یعنی تعلق نہ رکھ، آگے لفظ لکھیں نہ ترک تبلیغ، نہ ترک تبلیغ، تبلیغ چھوڑ دو یہ مراد نہیں ہے، تعلق نہ رکھو میرے پیغمبر۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، حجر جمیلہ کے نیچے لفظ یعنی انتقام کی فکر نہ کر، یعنی وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، تخویف اخروی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ تو مجھ کو، والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، کون جھٹلانے والے؟ اولی النعمہ، آرام والے، وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ڈھیل دے تو ان کو، قلیلاً تھوڑی مدت ان کو ڈھیل دے۔ ذرنی مجھے چھوڑ دے، اللہ کو کسی نے پکڑا ہوا ہے معاذ اللہ، فرمایا مجھے چھوڑ دے۔ ذرنی کے نیچے لکھیں کنایا ہے تم فکر نہ کرو، کنایا ہے تم فکر نہ کرو میں خود سزا دوں گا، جلدی کریں، کنایا ہے تم فکر نہ کرو میں خود سزا دوں گا۔ اولی النعمہ، آرام والے، وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مہلت دے میرے محبوب ان کو، قلیلاً تھوڑی مدت، نیچے لکھو اور زیادہ صبر کرو، مَحِّلْهُمْ کے نیچے اور زیادہ صبر کرو، ڈھیل دینے کا مطلب اور زیادہ صبر کرو میرے محبوب۔ اِنَّ لَدَيْنَا انقالا، کیفیت عذاب، یقیناً ہمارے پاس انکالن بیڑیاں ہیں، وجہیمن اور آگ ہے، وطعامن اور کھانا ہے، ذا غصۃ گلے میں اٹکنے والا، وعذابا علیما، اور عذاب دردناک۔ اب یہ عذابا علیما یہ تعمیم ہے بعد از تخصیص، پہلے خاص چیزیں بیان کی، انکالن بیڑیاں ہیں، جہیمن آگ ہے، طعامن ذا غصہ گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، اس کے بعد عام عذابا علیما، اس کو کہتے ہیں تعمیم بعد از تخصیص۔ یوم ترجف الارض، وقت عذاب، جس روز ہلے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ کثیبا مہیلا، ریت نرم، کیا ہو جائیں گے؟ ریت نرم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مولانا سامنے جملہ لکھ لیں، اللہ اللہ، بہت سے ٹیلے جو گر جائیں گے یعنی ایسے باریک ہوں گے، مہیلن، کانت الجبال کثیبا مہیلا، کثیبن کے نیچے معنی لکھے ریت، اور مہیلن نرم۔
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یقینا بھیجا ہم نے تمہاری طرف پیغمبر شاہدا حق بتانے والا تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ بھیجا تھا ہم نے فرعون کی طرف پیغمبر، فعصى فرعون الرسول، اناد فرعون، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، موسیٰ علیہ السلام کی، فاخذناه اخذا وبیلا، پس پکڑا ہم نے فرعون کو پکڑنا بڑا سخت، وبیلاً سخت۔ کیف تتقون ان کفرتم، اب عبارت یوں تھی، کیف تتقون یوما یجل الولدان شیبا، کیف تتقون یوما، میں ان کفرتم کا معنی پہلے کرتا ہوں، ان کفرتم، اگر انکار کیا تم نے، فکیف تتقون، پس کیسے بچو گے تم، یومن اس دن سے، یجل الولدان شیبا، جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ اگر تم انکار کرتے رہے نا، کیسے بچو گے تم اس دن سے جو کر دے گا یجل الولدان شیبا، کر دے گا بچوں کو بوڑھا، کیسے بچو گے اگر انکار کر رہے ہو تم اس دن کا، یجل الولدان شیبا، جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹنے والا ہوگا، بہ باب معنی فی، فی ہے اس دن میں، آسمان پھٹنے والا ہوگا اس دن میں، کان وعدہ مفعولا، ہے وعدہ اللہ کریم کا پورا کیا ہوا۔ کمال ہے۔ سامنے جملہ لکھیں جی، بڑھاپے کی دو وجوہات، نمبر 1 طویل عمر، نمبر 2 مصائب۔ نمبر 2 جملہ لکھیں جی، یجل الولدان کا، وہاں تو مکلف جوان ہوں گے، وہاں تو مکلف جوان ہوں گے، بچے تو ہوں گے نہیں۔ جواب، اگر بالفرض بچے ہوئے، اب مولانا آیت کو دیکھیں، میں حاشیے کو حل کروں۔ بڑھاپے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، لمبی عمر ہو جائے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 عمر زیادی نہ ہو لیکن مصیبتیں بہت زیادہ آئیں تو مصیبتیں بھی انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اب میں نے کیا لکھوایا آپ کو، بڑھاپے کی دو وجوہات، نمبر 1 طویل عمر ہونا، اور نمبر 2 مصائب ہونا۔ اب وہ دن بہت لمبا ہوگا، اگر کوئی بچہ ہوا تو بوڑھا ہو جائے گا، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا مصیبتوں والا، جوانوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گا۔ اب پھر اشکال ہوا، بچے تو ہوں گے نہیں، مکلف تو جوان ہوں گے۔ جواب دیا، اگر بالفرض بچے ہوئے تو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آگے چلیں، ان ہاذی تذکرہ، یقیناً جو کچھ ذکر ہوا، ہاذی کا معنی جمیع ما ذکرہ، ما قبل میں جو کچھ ذکر ہوا، تذکرہ یہ کافی نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ، پر جو بندہ چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف سبیلاً، راستہ، سبیلاً کے نیچے لکھیں یعنی ایمان قبول کر لے، یعنی ایمان قبول کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اس کے نیچے لکھیں متعلق بابتداء سورت، متعلق، میں نے آپ کو اس کا جملہ لکھوا دیا ہے۔ ایک تو پہلے حاشیے پر میں نے لکھوایا تھا، وہ ذرا پڑھیں پہلا حاشیہ، وہ پہلا کہ آیت نمبر 20 کے ساتھ آیت نمبر 2 کو منسوخ مانا جاتا ہے۔ پڑھیں مولانا، آپ جملہ ہی نہیں پڑھ رہے، میں کیا کروں؟ آیت نمبر 20 کے ساتھ آیت نمبر 2 کو منسوخ مانا جاتا ہے۔
حضرت مولانا حسین علی صاحب نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 2 منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ آیت نمبر 20 میں نماز تہجد کے اوقات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور انسانی فطرت کے مطابق رعایت دی گئی ہے، حکم استحبابی ہے، آیت محکم ہے، وہ آیت نمبر 2 منسوخ نہیں ہے۔ البتہ پہلے اہتمام تھا، بعد میں اہتمام ختم کر دیا گیا۔ میں نے یہاں بھی آپ کو آیت نمبر 20 پر بھی ایک جملہ لکھوایا ہے، کون سا؟ یہ وضاحت ہے کہ تم نصف اور ثلث کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، رات دن گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے جتنا مرضی ہے قیام کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، میں جملہ چھوٹا سا آپ کو سناؤں۔ 3 گھنٹے جاگو، 2 گھنٹے جاگو، 4 گھنٹے جاگو، او ابتدا والی بات۔ اب گھڑیاں تو آج آ گئی ہیں، اس دور میں تو گھڑیاں ہو نہیں سکتی تھی، ممکن ہی نہیں تھی بھی نہیں کہ بندہ ٹائم کا صحیح بھائی 3 گھنٹے میں نے عبادت کرنی ہے۔ اب اس وقت بندہ کیسے اندازہ لگا سکتا تھا 3 گھنٹے کا؟ میں نے 2 گھنٹے جاگنا ہے، کیسے بندہ 2 گھنٹے پورے اندازہ کر سکتا تھا، یا 5 گھنٹے؟ تو فرمایا رات دن گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، تم اندازہ نصف کا یا اس سے کم کا یا اس سے زیادہ کا مکمل کر نہیں سکتے۔ فرمایا جتنا مرضی آئے تم عبادت کرنا چاہو تمہیں اجازت ہے، اور اللہ نے وضاحت کر دی ہے، ورنہ پچھلی آیت منسوخ نہیں ہے۔ دیکھیں اب، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، یقیناً تیرا پروردگار جانتا ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوم ہو، کھڑے رہتے ہو، کبھی تقوم کے نیچے، کبھی ادنا من ثلثی اللیل، رات کی 2 تہائیوں سے کم، مجھے پتہ ہے 2 تہائیوں سے کم، ونصفہ، اور کبھی آدھا حصہ اس رات کا، وثلثہ، اور کبھی تیسرا حصہ اس رات کا، مجھے پتہ ہے، طائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی قیام کرتے ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار، سبحان اللہ، اللہ کریم پورا ماپتا ہے رات کو اور دن کو، رات کو اور دن کو پورا اللہ ماپتا ہے، پورا اندازہ لگانا تو اللہ کریم کی صفت ہے۔ رات کتنے گھنٹے کی ہے، کتنے گھنٹے کی نہیں ہے، آپ کتنے گھنٹے جاگے ہیں، کتنے گھنٹے سوئے ہیں، یہ پورا اندازہ تو اللہ کریم لگا سکتا ہے۔ ہمیشہ جاگنا تو اللہ کی صفت ہے، وہی رات اور دن کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ چونکہ اندازہ صحیح لگا ہی نہیں سکتے، جتنا مرضی آئے جاگو، قرآن پڑھو میرے پیغمبر۔ عالم اللہ تو صبح، علت نمبر 1 معلوم کر لیا اللہ کریم نے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تو صبح ہرگز نہیں شمار کر سکو گے تم اس وقت کی مقدار کو، ہو کے نیچے لکھے وقت کی مقدار، اللہ کو پتہ ہے تم ہرگز شمار نہیں کر سکو گے اس وقت کی مقدار کو، گھڑیاں تو ہے نہیں۔ فتاب علیکم، پس رجوع فرمایا اللہ کریم نے تم پر، تخفیف کر دی۔ اب فقرؤ ما تیسر من القرآن، پس پڑھو تم جو آسان ہو قرآن میں سے، اللہ نے تخفیف کر دی۔ پہلے اہتمام تھا، اب اہتمام نہیں رہا۔ عالمان سیکون منکم مرضا، علت نمبر 2 اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے تم میں سے ہوں گے مریض، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے جو سفر کرتے رہتے ہیں زمین میں، مسافر، یبتغون من فضل اللہ، مولانا لکھی یضربون کے نیچے مسافر، یبتغون پر لکھے مالدار، اور تلاش کرتے اللہ کریم کا فضل، تجارت کرتے رہتے مالدار، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے لڑائی کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس پر لکھے مجاہدین۔ 3 جماعتوں کا ذکر آ گیا۔ فقرؤ ما تیسر منہ، پس پڑھو تم جو آسان ہو اس میں سے۔ ہر علت پر الگ الگ حکم مرتب کیا گیا، کوئی تکرار نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ نمبر 2 وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور دو تم زکوٰۃ۔ یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ کیا معنی؟ زکوٰۃ النفس، دو تم زکوٰۃ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا لا الہ الا اللہ۔ مولانا نیچے لفظ لکھ لیں زکوٰۃ کے، تطہیر القلب۔ کیا لفظ؟ تطہیر القلب، دل کو پاک رکھنا۔
وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرضہ دو اللہ کریم کو تم قرضہ اخلاص کے ساتھ۔ یہ اخلاق کا بیان آ گیا، سبحان اللہ، اخلاق کا بیان آ گیا۔ یہ قرضہ دینا کیسے اخلاق ہے مونا؟ جو قرضہ دے گا وہ بخیل نہیں ہوگا، یہ بخل یہ دل کی بیماری ہے، وہ سخی ہوگا، اس کے اندر رحم والا جذبہ ہوگا۔ جو بخیل ہوتا ہے نا وہ چڑچڑا ہوتا ہے، اللہ کے نام پر جاؤ کم کرو اپنا، ہر وقت منہ اٹھا کر میرے پاس، یہ بد اخلاق ہوگا۔ جو سخی ہوگا وہ بد اخلاق نہیں ہوگا۔ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، تعمیم بعد تخصیص، پہلے نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، قرضہ دینے کا حکم، اب عام قانون بیان کیا۔ وما تقدموا لانفسكم، جو آگے بھیجو تم اپنی جانوں کے فائدے کے لیے، من خیر کوئی نیکی، تجدوه عند اللہ، پالو گے تم اس نیک عمل کو اللہ کریم کے ہاں، هو خیرا واعظم اجرا، یہ تجدو ہو ضمیر مفعول اول ہے، ہو خیرن ہو ضمیر فاصل، خیرن مفعول ثانی، جو تم آگے بھیجو گے کوئی نیکی، پالو گے تم اس کو اللہ کے ہاں بہت بہتر، وعظم اجرا، اور بہت بڑی اجر کے لحاظ سے۔ اجرن کے نیچے لکھیں یعنی وصیت، یعنی وصیت، جو پیچھے چھوڑ آئے ہو آگے جو ملے گا وہ بہت بہتر ہوگا، وعظم اجرا، بہت بڑا ہوگا اجر کے لحاظ سے، یعنی وصیت سے۔ کیا مطلب؟ میں نے جملہ لکھوایا، مرتے وقت وصیت کرے اتنا مال فلاں کو دے دو، اس سے بہتر ہے اپنے ہاتھ سے زندگی میں دے کر جاؤ۔ واستغفر اللہ رفع عجب، نماز پڑھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، قرضہ دینے کے بعد، اللہ کو نیکیاں کرنے کے بعد یوں نہ سمجھنا ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، تاکہ اللہ کوئی کمی بیشی ہے تو اپنی رحمت سے معاف کر۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں نے آپ کو 3 باتیں لکھوا دی ہیں تنظیم میں۔ نمبر 1، تنظیم کے اراکین کے لیے قرآن سیکھنا لازمی ہے۔ تنظیم کے اراکین کے لیے پڑھے تو صحیح مولانا، قرآن سیکھنا لازمی ہے۔ کیوں؟ قرآن قوانین کی کتاب ہے، دن کو دنیاوی کام کریں، رات کو قرآن سیکھا کریں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ نمبر 2، تنظیم میں صاحب مال افراد کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ توحید کی اشاعت میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا آپ کو جملہ لکھوایا، تنظیم میں مجاہدین کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ مخالفین سے لڑ کر جماعت کی حفاظت کی جا سکے۔ یہاں بھی میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا ہے، بیمار ضعیف والا، بیمار ضعیف مسافر مجاہد بوجہ مصروفیات و مجبوری قیام اللیل نہیں کر سکیں گے، لہذا جس قدر آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، البتہ فرض نماز کی پابندی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سورت کا نام ہے سورت المدثر۔ میں نے اس میں ربط لکھا مدثر پیغمبر، کوئی مانے یا نہ مانے تم رب کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ مانوی ربط، سورت مزمل میں فرمایا تلاوت قرآن میں مشغول رہو، توحید پر قائم رہو، فاتخذہ لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ یہاں فرمایا تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دعوت قرآن بھی دینی ہے، مسئلہ توحید اور اس کے حکام کی تبلیغ بھی کرو۔ خلاصہ اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، توحید بیان کرو، تسلی نبی پاک کے لیے آئے گی، تخویفات آئیں گی، حالات قیامت کے لیے شواہد کا ذکر ہوگا۔ امتیازات میں نے لکھے، لفظ مدثر، جہنم کے نگران 19 فرشتے، جنتی اور جہنمیوں کی گفتگو آ رہی ہے بڑے عجیب انداز میں۔ قرآن سن کر مشرک ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھا بھاگتا ہے شیر کو دیکھ کر۔ مولانا اس کا دعویٰ لکھیں جی، التحزیز ولا یحض علی طعام المسکین، تحزیز برانگیختہ کرنا، ابھارنا، التحزیز
علی تبلیغ القرآن، ودعوت توحید، والرد علی الشفاعۃ القہریہ، علی الشفاعۃ القہریہ۔ سورت کا موضوع کیا لکھوایا؟ التحزیز علی تبلیغ القرآن، قرآن کی تبلیغ پر برانگیختہ کیا، ابھارا، اٹھو قرآن سناؤ، پہنچاؤ، توحید کا دعویٰ آئے گا، شفاعت قہری کا رد آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے موٹی چادر اوڑھنے والے، قم، فریضہ پیغمبر، یہ سورت کا دعویٰ ہے، اٹھئے، فانذر، اٹھو میرے محبوب، فانذر پس ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی فکبر پس بڑائی بیان کر۔ اس پر لکھے مقصد تبلیغ، مقصد تبلیغ، رب کی عظمت بیان کر، بڑائی بیان کر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور کپڑے اپنے فطہر پس پاک رکھ، کرنا پاک رکھ، امر ابقائی، اور کپڑے اپنے پاک رکھ۔ نیچے مولانا لکھیں کنایہ از اعمال، کنایہ از اعمال، اپنے کپڑے پاک رکھ، اعمال کو پاک رکھ۔ کیا مطلب؟ سامنے لکھے مولانا دو لفظ، اعمال شرکیہ سے، اعمال شرکیہ سے پاک رہنا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، پلیتی شرک کی، رجز کا معنی تو لکھیں پلیتی شرک کی، فَاہْجُرْ پد چھوڑے رکھ، یہ معنی نہیں ہے شرک کی پلیتی چھوڑ دے، اس کا معنی ہے معاذ اللہ آپ پر شرک کی پلیتی لگی ہوئی تھی نا، شرک کی پلیتی چھوڑے رکھ، چھوڑے رکھ، امر ابقائی ہے۔ وہ کنایا تھا اعمال سے، اس کے نیچے لکھیں کنایا از عقیدہ، کنایا از عقیدہ، عقیدہ بھی پاک رکھنا ہے، عمل بھی پاک رکھنا ہے۔ ولا تمنن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا بیان آ گیا، نیچے لکھیں اخلاق، اور نہ احسان لگا صحابہ پر، ولا تمنن، احسان نہ لگا صحابہ پر، تستکثروا، تستکثر لا تمن ان کا جواب نہیں ہے، ورنہ تستکثر ہونا چاہیے تھا، عبارت تھی ولا تمن انت تستکثر، کیا عبارت تھی؟ انت لکھیں، انت تستکثر، یہ پورا جملہ جو ہے یہ لا تمن کے جواب میں ہے۔ لا تمنن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احسان نہ لگا صحابہ پر اپنی تبلیغ کا، اپنی تعلیم کا، تستکثر، انت تستکثر، کہ آپ کثرت کے طالب بنے، آپ کثرت کے طالب بنے، نہیں سمجھ آیا؟ نیچے لکھیں بہت بدلہ چاہیے، آپ کو بہت بدلہ چاہیے، نہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بدلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے، صحابہ کرام سے بدلے کی امید نہ رکھیں۔ ہاں ایک جملہ لکھواتا ہوں، ہے تو مشکل لیکن لکھ لیں، اپنے اعمال کو بہت جاننا یا ان کے عوض میں مخلوق کی رجوع یا تعریف کی امید لگانا سب شریعت میں ناجائز ہے۔ تین باتیں آپ نے سمجھی ہیں، خطباء کرام، علماء کرام، بندہ عمل کرے، میں نے بہت عمل کیے ہیں جی، میں نے تو بہت کیے ہیں، شریعت میں یہ اپنے اعمال کو بہت سمجھنا جائز نہیں، یا میں بیان کروں لوگ میرے ہاتھ چومیں،
لوگ واہ واہ کریں، لوگ سبحان اللہ کریں، لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ میرے پیچھے چلیں، او بڑا مولوی صاحب ہے، لوگوں کا رجوع ہو میری طرف، یا لوگ میری تعریفیں کریں، یہ ساری چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ آؤ جی، انت تستکثر کا مفہوم سمجھ آ گیا؟ کیا سمجھ آ گیا؟ اپنے اعمال کو بہت سمجھنا جائز، میں بیان کروں، تقریر کروں، تحریر لکھوں، درس کروں، سبق پڑھاؤں اور لوگ میری طرف رجوع کریں، بھاگ بھاگ کر آئیں، مجھے بڑا سمجھیں یا میری تعریفیں کریں، نہ۔ انت تستکثر، آپ کثرت کے طالب بنے، یوں نہیں کرنا میرے پیغمبر۔ وعدے رب کا فصبر، اپنے پروردگار کے لیے فصبر، صبر کرتے رہیں۔ اس معاملے میں کوئی مشکل آئے یہ تسلی دی۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تخویف اخروی، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ، ذَلِكَ مبتدا ہے، خیال کرنا مولانا، یوم عسیر اس کی خبر ہے، ذالک مبتدا، یوم عسیر اس کی خبر ہے۔ فذالک، جب پھونکا جائے گا سور میں، فذالک، پس وہ، یومئذ، وہ دن ہوگا، یوم نصیر، یعنی دن بڑا مشکل۔ اب خیال کرنا، ذالک اس کے نیچے لکھے مبدل منہ، یومئذ بدل، یہ مبدل منہ اور بدل ہے، یوم عسیر موصوف صفت بن کر خبر بن رہے ہیں مبتدا کی۔ یہ ہوگا کیا؟ یعنی وہ دن، وہ وقت ہوگا، یعنی وہ دن، وہ وقت۔ ذالک کا معنی لکھے، میری تسلی نہیں ہو رہی، ذالک وہ وقت، یومئذ یعنی وہ دن، وہ وقت یعنی وہ دن، دن ہوگا عسیر بڑا مشکل، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر ذرا برابر بھی آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی، چھوڑ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے، ومن، اس بندے کو بھی چھوڑ دے، خلق تو وحیدہ، پیدا کیا میں نے اس کو اکیلا، ماں کے پیٹ سے، وحیدن کے نیچے ماں کے پیڑ سے، اس کو میں نے پیدا کیا ماں کے پیڑ سے اکیلا۔ وہاں سامنے لکھ لیں، یہ لقب ہے وحیدن، لقب ہے ولید ابن مغیرہ کا۔ امونا وحیدن جو ہے نا، یہ یا تو خلق تو اس تا سے حال ہے، کیا عرض کیا؟ یا تو وحیدن خلق تو کی تا سے حال ہے۔ دوسرا قول، عبارتی من خلق تو ہو وحیدن، ہو ضمیر جو مقدر ہے اس سے حال ہے۔ ذرنی ومن خلق تو ہو وحیدن، چھوڑ دو مجھ کو اور اس بندے کو، پیدا کیا میں نے اس کو، درا حال ہے کہ وحیدن وہ اکیلا ہے، مال سے اکیلا، اولاد سے اکیلا میں نے اس کو پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور بھی ترکیبیں ہیں میں نے دو عرض کر دی۔ وجعلت له مالا ممدودا، مولانا اب اگر تا سے اس کو حال بنائیں گے پھر معنی کیا ہوگا؟ ذرنی ومن خلق تو وحیدا، چھوڑ میرے پیغمبر مجھ کو، ومن خلق تو، اور اس بندے کو بھی چھوڑ جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدن، درا حالے کہ میں اکیلا اس سے انتقام لوں گا اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود اس سے بھگت لیں گے۔ ذرنی مجھے چھوڑ، کیا مانا؟ ہم خود اس سے بھگت لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وجعلت له مالا ممدودا، نعمت نمبر 1، اور کیا میں نے اس کے لیے مال بڑا فراخ، وبنین نمبر 2 نعمت، اور بیٹے، شہودن، ہر وقت مجلس میں حاضر رہنے والے، شہودن بیٹے، بنین بیٹے، شہود ہر وقت مجلس میں حاضر رہنے والے۔
وَمَّهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور فراخ کر دی میں نے تیسری نعمت، یہ آ گیا جہاں مرتبہ، اور فراخ کر دی میں نے اس کے لیے تمہیداً، سرداری کو فراخ کرنا، میں نے اس کے لیے سرداری بڑی فراخ کر دی ہے، بہت بڑا بندہ تھا۔ ثم یطمع ان نزید، پھر امید رکھتا ہے ان نزید کہ میں اللہ اور اس کو زیادہ دوں گا، کرتا کفر ہے، کرتا شرک ہے، کرتا ناشکری ہے، امید رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ انہو کان لآیاتنا عنیدا، اس لیے زیادہ دینے کے قابل نہیں، یقیناً وہ ہے واسطے ہماری آیتوں کے عنیداً مخالف، ہماری آیتوں کا مخالف ہے، اس لیے میں اللہ کریم اس کو زیادہ نہیں لوں گا، وہ زیادہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ ثمرہ دنیاوی۔ کلا سأرهقه صعودا، ان قریب چڑھاؤں گا میں اس کو صعوداً، آگ کے پہاڑ پر، صعوداً، آگ کا پہاڑ، یہ دوزخ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کو صعود کہتے ہیں۔ انہو فکر، تفصیل اناد، اب پیچھے تھا نا انیداً مخالف، اب اس کی تفصیل آ گئی۔ اب انہو کان لآیاتنا عنیدا، اس پر لفظ لکھ لیں ذکر جرم، اس کا جرم کیا ہے؟ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ سأرهقه صعودا، اس کے نیچے لکھیں سزا اجمالاً، پہلے مختصر سزا سنائی، میں اللہ اس کو پہاڑ پر چڑھاؤں گا جو آگ کا پہاڑ ہے۔ انہو فکر، اس کے نیچے لکھیں تفصیل اناد، کیسے اس نے مخالفت کی۔ انہو فکر، یقیناً اس ولید ابن مغیرہ نے فکر، سوچا، وقدر، اور اندازہ لگایا کہ آپ جادوگر ہیں، قدرہ پر لکھیں کہ آپ جادوگر ہیں۔ سامنے مولانا حاشیہ لکھیں، پھر میں ترجمہ کروں گا۔ ولید نے اپنی قوم سے کہا، جلدی کریں جلدی مہربانی، ولید نے اپنی قوم سے کہا، تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 دیوانہ، نمبر 2 کاہن، نمبر 3 شاعر، نمبر 4 جھوٹا ہے، نہیں بلکہ وہ جادوگر ہے۔ اس پر وہ بڑے خوش ہوئے۔ مجھے حاشیہ تو سنائیں مولانا۔ ولید نے قوم کو کیا کہا تھا؟ تم کہتے ہو نبی پاک کے بارے میں نمبر 1، جلدی کریں جلدی مہربانی کریں، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، چاروں باتیں غلط ہیں، میں کہتا ہوں وہ کون ہے؟ یہ انہو فکر، یقیناً ولید ابن مغیرہ نے سوچا، وقدر، اور اندازہ لگایا، کس بات کا؟ کہ آپ اوپر لفظ بتائیں، آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فقتل، پس لعنت کیا جائے۔ قرآن میں جہاں بھی قتل آئے گا بے معنی لوئے نہ ہوگا، لعنت کیا جائے۔ کیف قدر، کیسے برا اندازہ لگایا اس نے، قدرہ کے نیچے برا لکھیں، کیسے برا اندازہ لگایا اس نے۔ ثم قتل، پھر یہ بھی سن لو، پھر ثم تاکید ذکری کے لیے، پھر کہتا ہوں، ثم پھر کہتا ہوں، قتل لعنت کیا جائے۔ کیف قدر، کیسے اس نے برا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر آنکھیں بند کر کے سوچا، نظرہ کا معنی آنکھیں بند کر کے سوچا۔ ثم عبسا، پھر ماتھے پر بل چڑھائے، وبصرا، سخت ترش روئی کی،
مونا صورت مشکل نہیں ہے، معنی مشکل ہیں۔ ثم نظرا، آنکھیں بند کر کے سوچا، ثم عبسا، پھر ماتھے پر بل چڑھایا، وبصرا، سخت ترش روئی کی، دوسرا معنی دل تنگ ہوا، ثم ادبرا، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبرا، اور تکبر ظاہر کیا۔ واستکبرا کا معنی تکبر ظاہر کیا اس نے۔ فقال، پس اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں یہ مگر جادو ہے، یؤثر جو نقل کیا جا رہا ہے، یؤثر نقل کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں یہ مگر بات بشر کی، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اب اس لیے سکر، اب آ گئی سعودن کی تفصیل۔ کس کی تفصیل آ گئی؟ میں آگ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا، سعورہ کوہ سعودن کی تفصیل آ گئی۔ اب یہ جو تھا نا سعورہ کوہ، آگ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا، اس کی تفصیل ان قریب داخل کروں گا میں اللہ اس کو سکر آگ میں۔ وما ادراک ما سکر، استفہام تحویلی، ہولنا کی بیان کرنے کے لیے سوالی انداز۔ تجھے کیا معلوم سننے والے وہ آگ کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، نہیں چھوڑے گی ہڈی کو، تبکی نہیں چھوڑے گی ہڈی کو، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی کسی کافر کو، کسی ہڈی کو بھی نہیں چھوڑے گی، کسی وقت کافر کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، جلانے والی ہوگی چمڑے کو، بشر چمڑے کو کہتے ہیں۔ علیہا 19، اس آگ پر، سکر پر 19 فرشتے ہیں، 19 فرشتے۔ وما جعلنا، سامنے نام لکھ لیں، ابو الاشد، یہ اس کی کنیت تھی۔ ایک بہت بڑا مکے میں پہلوان تھا ابو الاشد، 19 فرشتے۔ آمنہ کلال کہتے جہنم پر 19 فرشتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا مکے والو جی 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا قابو کر لوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا۔ کہا تھا اس نے مولانا 17 کو تو میں اکیلا قابو کر لوں گا، 19 کیا ہیں؟ ہاں 2 کو تم کا، انہوں کو ہو کر لیں گے۔ اللہ نے اچھا۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، جواب شبہ اول، سامنے لکھیں جواب شبہ اول، مخلوق بہت ہوگی، فرشتوں پر غالب آ جائے گی۔ جواب، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، نہیں مقرر کی ہم نے، نہیں بنائے ہم نے جہنمی اصحاب النار، اصحاب پر لکھیں کارکن، جو کام کرنے والے جہنم پر، اصحاب النار آگ کے کارکن، الا ملائکہ مگر فرشتے، نہ آدمی ہیں نہ جن ہیں، وہ کارکن فرشتے ہیں۔ وما جعلنا لعدتہم الا فتنہ، جواب نمبر 2 تھوڑے ہیں، نیچے لکھے تھوڑے ہیں۔ جواب، وما جعلنا عدتہم، نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد، الا فتنۃ للذین کفروا، مگر واسطے امتحان کے، کافروں کے لیے امتحان بنائے ہم نے، آزمائش بنائی ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلے گا سنتے ہی یقین کر لیں گے اہل کتاب، سنتے ہی یقین، یہ لام عاقبت ہے، خیال کرنا، نتیجہ یہ نکلے گا سنتے ہی یقین کر لیں گے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، جن کو کتاب ملی ہے تورات، جن کو کتاب ملی ہے انجیل، وہ تو سن کر یقین کر لیں گے واقعی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ کتب سابقہ میں یہی تعداد لکھی ہوئی تھی۔ نیچے لکھے مولانا الذین اوتوا الکتاب کے، کتب سابقہ میں یہی تعداد تھی۔
یقین کر لیں گے اوتل کتاب وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور زیادہ ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ادرو ایمان کے. یہ تعداد سن کر مومنوں کا ایمان زیادہ ہو جائے گا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، تاکید مضمون کہ جو پچھلا مضمون بیان کیا اس کی تاکید کی. نہیں شک کریں گے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، کیونکہ پچھلی کتابوں میں یہی تعداد لکھی ہوئی تھی. والمومنون، ایمان والے بھی شک نہیں کریں گے. وَلْيَقُولَا، یہ دوسرا نتیجہ یا نام عاقبت، نتیجہ یہ نکلے گا کہنے لگ جائیں گے وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر شک والی بیماری ہے، جن کے دلوں میں شک والی بیماری ہے، منافقت والی بیماری ہے، وہ کہنے لگ جائیں گے. والکافر، کافر کہنے لگ جائیں گے ماذا اراد اللہ، جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت والی وہ کہنے لگ جائیں گے مکہ میں تو منافق نہیں تھے، یہ تو مکی صورت ہے. جملہ لکھے سامنے. یعنی بعد میں جب مدینہ کے منافق سنیں گے تو اس قسم کی باتیں کریں گے. کیونکہ سورت مکی ہے اور مکہ میں منافق نہ تھے. جلدی کریں، کیونکہ سورت مکی ہے اور مکہ میں منافق. کیا مطلب ہے آیت کا؟ منافق جب سنیں گے تو باتیں کریں گے، اب نہ. کافر ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، پھر کیا کہیں گے، کیا ارادہ کیا اللہ کریم نے بہذا، ساتھ اس کے مثلا عجیب مضمون کا. اللہ نے یہ جو تعداد بیان کی ہے اللہ کریم نے کیا ارادہ کیا ہے ساتھ اس کے مثلا عجیب مضمون کا. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے سامنے لکھیں جی. بطور مذاق کہیں گے کہ یہ قلیل تعداد بیان کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے. اتنے تھوڑے فرشتے لا تعداد جہنمیوں پر کیسے قابو پائیں گے. کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح گمراہ کرتے اللہ کریم جس کو چاہتا ہے. یضلو کے نیچے لکھیں ضدی، ویہدی من یشاء، ہدایت دیتے جس کو چاہتے ہیں، یہدی کے نیچے منیب. وما یعلم جنود ربک الا ہو، نہیں جانتا تیرے پروردگار کے لشکروں کو الا ہو، مگر وہی اللہ. سامنے لکھے مولانا جملہ. یہ 19 تو دوزخ کے نگران اعلیٰ ہیں. ان کے باتات اور فرشتے پھر زمینوں آسمانوں میں جتنے ہیں انہیں وہی جانتا ہے. آؤ مولانا
वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, जहन्नम का जिक्र हमने क्यों किया, बयान हाले जहन्नम नहीं वो मगर ज़िक्रा लिल बशर, नसीहत है बशर के लिए। मकसद ये है कि कोई बंदा सुने और नसीहत हासिल करे। कल्ला वल कमर, कल्ला बमाना हक्का लिखे ऊपर जी अद हजरत रहमतुल्लाह अलैह, कल्ला बमाना हक्कन पक्की बात है। और दूसरा कल्ला रदइया है, दूसरा को लिखे रदइया, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जल्दी करें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हजरत मौलाना फरमाते हैं रहमहुल्लाह, कल्ला बमाना हक्का है। मुफस्सिरीन का दूसरा कौल कल्ला रदइया है, हरगिज़ नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वल कमर, मैं अल्लाह करीम को कसम है चांद की, वल्लैल, और मैं अल्लाह को कसम है रात की, इद अदबरा, जब पीठ फेर कर चली जाए, व सुबह, और मैं अल्लाह को कसम है सुबह की, इदा असफरा, जब रोशन हो जाए। अब 3 कसमें तो बयान की हैं, इनका जवाब कसम नहीं है। सामने लिखें जी, कुरान की आयत है, आगे आ रही है, वो लिख लें। लतरकबुन्ना तबकन तबक, लतरकबुन्ना तबकन तबक। जवाब कसम महजूफ, यानी तुम पर भी कई हालात आएंगे। बस चांद पर कई हालात आते हैं, छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, फिर जब महीने का आखिर होता है छोटा हो जाता है। रात को देखो, आ रही है, जा रही है, रोशनी कम है, रात की तारीकी कम है, ज़्यादा हो गई, फिर सुबह 7 के करीब रात की तारीकी कम होने लगी। इसी तरह सुबह को देखो, सुबह सवेरे थोड़ी रोशनी होती है, फिर ज़्यादा होती गई, फिर वो जब दिन ख़त्म होने लगा रोशनी थोड़ी होने लगी। तो जिस तरह चांद पर, रात पर, सुबह पर कई हालात आते हैं, लतरकबुन्ना तबकन तबक, तुम पर भी कई हालात आएंगे। इन्हा लेहदल कुबर, यकीनन वो सकर, हा जा रही है मोरन सकर की तरफ। इन्हा यकीनन वो सकर, वो जहन्नम, लेहदल कुबर, बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। नज़ीर लिल बशर, नज़ीरन मस्दर है, ख्याल करना, इंजार के माने में। यकीनन वो जहन्नम बड़ी निशानियों में से एक है। नज़ीर लिल बशर, सुभान अल्लाह, डरावा है बशर के लिए। लिमन शाअ मिनकुम, यानी उस बंदे के लिए, ख्याल करना मौलाना, लिमन शाअ, यानी उस बंदे के लिए ये बदल आ गया जो चाहे तुम में से, अयतकद्दमा, के आगे बढ़े इस्लाम की तरफ, जो आगे बढ़े इस्लाम की तरफ, औ यतअखर, या पीछे हटे इस्लाम से, जो इस्लाम के लिए आगे बढ़े, इस्लाम की तरफ आगे बढ़े या इस्लाम से पीछे हटे, ये बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। कुल्लु नफ्स मिमा कसबत रहीना, हर नफ्स 7 गुना माल के जो उसने कमाए, शिरकिया कमाए, कुफरिया कमाए, रहीनतुन, हर नफ्स फंसा हुआ होगा जहन्नम में, रहीनतुन, फंसा हुआ होगा जहन्नम में। इल्ला असामल यमीन, इल्ला बबन अल्लाह के न इस्तिस्ना मुनकते, लेकिन दाई जाने वाले बिशारत फी जन्नातिन, बागात में होंगे, यतसालून, सवाल करेंगे। मौलाना ख्याल करना, ये बाब तफाउल है, तसाअला या तसाअलो तसाउलन, बाब तफाल तो होता है मुश्तरका, एक दूसरे से सवाल करेंगे, ये माना नहीं है, ख्याल करना। या तसारुन पर लिखें, बाब तफाउल, माना मुजर्रद वाला, बाब तो तफाउल है लेकिन माना मुजर्रद वाला। सुभान अल्लाह। या तसालूना लिल मुजरिमीन, पूछेंगे मुजरमों से, एक दूसरे से पूछेंगे, ये माना है ना,
پوچھیں گے مجرموں سے. مولانا یتسالون کا جملہ پوچھیں گے انل مجرمین مجرموں سے. نیچے جملہ لکھیں ورنہ ان کے جرم کا علم تو ہوگا. ان کے جرم کا پھر پوچھیں گے کیوں؟ یتسالون پر لفظ توبیخاً، کیا لفظ ہے؟ ڈانٹنے کے لیے پوچھیں گے. جنتی پوچھیں گے انل مجرمین مجرموں سے ما سالککم فی سقر، سوال کس چیز نے تم کو داخل کیا آگ میں، دوزخ میں کس نے داخل کیا ہے تمہیں؟ قالو جواب وہ کہیں گے سبب عذاب نمبر 1 لم نک من المصلین، نہیں تھے ہم نماز کا عقیدہ رکھنے والوں میں سے. کیا معنی ہے مصلین کا؟ نماز کا عقیدہ رکھنے والوں میں سے نہیں تھے. سامنے 2 لفظ لکھیں جی. نمبر 1 انکار نماز، نمبر 2 نماز نری توحید ہے. مراد انکار توحید. دو معنی میں نے آپ کو کرا دی. اب ذرا بیدار ہوں، میں بات سمیٹوں. ہم نماز کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، نماز کو نماز نہیں مانتے تھے. اور نماز کو نماز نہ ماننا کفر ہے. ذرا جلدی بتائیں، میں بات سمیٹوں، چند آیات باقی میں تھک گیا ہوں. کیا معنی ہے لم نک من المصلین کا؟ ہم نماز کا کیا مطلب؟ نماز کو ہم نماز ہی نہیں مانتے تھے. ٹکرے مار رہے ہو، جاؤ بڑھیا. یا نماز ساری کی ساری نری توحید ہے، ہم توحید کے منکر تھے. نماز کے انکار سے مراد توحید کا انکار. نمبر 2 جرم لم نکن نطعم المسکین، نہیں کھانا کھلایا کرتے تھے مسکین کو جس کا حق واجب تھا. نمبر 3 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا جرم اور ہم مسخریاں کیا کرتے تھے مَعَ الْخَائِضِينَ، سمیت مسخریاں کرنے والوں کے. نخوض کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، اور ہم داخل ہوا کرتے تھے مَعَ الْخَائِضِينَ، داخل ہونے والوں کے ساتھ. کیا مطلب داخل ہونے والوں کے ساتھ؟ نیچے لکھیں دین کو باطل کرنے کے لیے، دین کو باطل کرنے کے لیے، توحید کو باطل کرنے کے لیے، سنت کو باطل کرنے کے لیے جو لوگ باتیں بنایا کرتے تھے ہم بھی ساتھ داخل ہو جایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ نمبر 4 اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس موت. یقین کا معنی موت، ہم توبہ نہ کر سکے. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس نہیں فائدہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی. اول تو سفارش ہوگا نہیں. جہنم میں سفارشی کہاں سے آیا؟ وہاں نیچے جملہ لکھیں اگر کوئی سفارشی ہوتا. یہ تو جہنمیوں سے بات ہو رہی ہے، جہنم میں سفارشی کہاں سے آیا؟ اگر کوئی سفارشی ہوتا تو پھر بھی فائدہ نہ دیتی اس کی سفارش، نہیں فائدہ دے گی ان کو اس حالت مذکورہ میں سفارش کرنے والوں کی شفاعت. سبحان اللہ. سامنے جملہ لکھی مولانا چھوٹا سا، ذکر نفی شفاعت، ذکر نفی شفاعت مراد یہ ہے لا شفاعت لہم. مراد کیا ہے؟ لا شفاعت لہم. فما لہم من التذکرۃ موردین زجر، کیا ہے واسطے ان کے نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. کانہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدے ہیں مستنفرہ واشی. ایک تو گدھا ہوتا ہے نا شہری، ایک ہوتا ہے واشی. واشی گدھا جو ہوتا ہے
خوف دلانے والی جو چیز نبی ہو اس سے بھی بھاگتا ہے. میرا جملہ نہیں سمجھا دوستوں نے. ایک تو ہے نا گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگے, چیتے کو دیکھ کر بھاگے. جو جنگلی گدھا ہوتا ہے وہ خوف نہ دلانے والی چیزوں کو بھی دیکھ کر بھاگتا ہے. اس لیے اللہ نے مثال وحشی گدھے کی دی ہے. سامنے لفظ لکھیں, وحشی گدھا جو غیر مخوف, تخویف سے غیر مخوف چیزوں سے بھی بھاگتا ہے. جو چیزیں ڈرانے والی نہ ہوں ان سے بھی بھاگتا ہے. یہ بھی جنگلی گدھوں کی طرح ہیں. شہری گدھے وہ ڈرانے والی چیز سے تو بھاگیں گے, نہ ڈرانے والی سے نہیں بھاگیں گے. لیکن آج کل کے بڑے ڈھیٹ ہیں. فرت من کسورا, جو بھاگتا ہے من کسورا شیر کی آواز سے. آؤ, ایک جنگلی, پھر گدھا, اور پھر شیر کی آواز. ٹھیک, اس صورت میں تو اور زیادہ بھاگے گا. یہ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں مشرک جیسے جنگلی گدھا شیر کی آواز سن کر تیز بھاگتا ہے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرا. ترقی ازما قبل, نیچے بل کے لکھ لیں بجائے ماننے کے, بس دو لفظ. اب سامنے حاشیے پر آئیں. اس قرآن کو کافی نہیں سمجھتے, بلکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھ پر الگ صحیفہ اترے. بس میں نے جملہ لکھوا دیا, معنی سنیں. بلکہ ماننے کے بجائے چاہتا ہے ہر ایک بندہ ان میں سے یوتا صحف منشرہ, کہ دیا جائے صحیفہ منشرہ, کھلا ہوا صحیفہ مجھے دیا جائے. ٹھیک, کلا ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں, نہ اس کی ضرورت ہے نہ ان میں لیاقت ہے. بل لا یخافون الآخرہ, بلکہ نہیں ڈرتے یہ لوگ آخرت سے. لا یخافون کے نیچے لفظ لکھیں, اس لیے ایسے مطالبے کرتے ہیں, بلکہ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں اس لیے ایسے مطالبے کرتے ہیں. کلا بمانا حقا, کلا بمانا حقا, پکی بات ہے. انہو تذکرہ, یقیناً وہ قرآن کافی نصیحت ہے. قرآن کافی نصیحت ہے, دوسرے صحیفوں کی کوئی ضرورت نہیں. فمن شاء ذکر, اور جو بندہ چاہے یاد کر لے اس کو. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ. جواب شبہ سامنے لکھیں جی. بہت سے لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے. کیوں؟ جواب دیا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ. نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ چاہے گا تو نصیحت حاصل کریں گے نا. اور اللہ کس کے لیے چاہے گا؟ جو منیب ہوگا. وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ, وہ اللہ کریم لائق ہے اس بات کے کہ اس سے ڈرا جائے. میں دو معنی کروں گا, دو معنی. وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ, وہ اللہ کریم لائق ہے التقویٰ کہ اس سے ڈرا جائے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ, اللہ لائق ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے. ورنہ سامنے لکھیں جی, وہ اللہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے, اور وہ لائق ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے. ایک معنی ہو گیا. آپ دوسرا معنی لکھیں. نمبر 2, وہ مالک ہے تقوی کا, جسے چاہے دے گا. نمبر 2, وہ مالک ہے مغفرت کا,
جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ چلو جی ماشاء اللہ۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین۔